السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک حق مہر کی شرعی حیثیت، عورت کے حقوق اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے لیے قرآن پاک کے احکامات ہیں۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ بیٹی کے لیے کیا اللہ پاک نے وراثت کے معاملات رکھے ہیں اور کس طرح سے اس کے لیے جہیز جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کیا احکامات ہیں۔ تو حق مہر کو تو ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں اور اس پہ اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں توجہ بھی نہیں دی جاتی۔ اس کے لیے بیسیکلی ہماری ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سخت احکامات ہیں حق مہر کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک کی طرف سے۔ اور جو حق مہر ہے اس کی تو قرآن اور حدیث دونوں جگہ کے اوپر ہی بہت واضح طور کے اوپر دلائل کے ساتھ شرعی احکامات موجود ہیں۔ تو قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کو ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے اور اگر اب تم انہیں چھوڑ رہے ہو تو ان کو جو حق مہر تم نے دیا تھا، جو ڈھیروں سونا چاندی تھا، وہ تم واپس نہیں لوگے۔ تو پہلی چیز تو یہاں سے واضح ہو گئی کہ قرآن پاک میں ہی حق مہر کا لفظ بھی آ گیا اور ڈھیروں سونا چاندی آ گیا، اس کا مطلب جتنا مرضی حق مہر دیا جائے گا۔ اس کے بعد صحیح مسلم 3489 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو جو حق مہر دیا تھا 1450 سال پہلے، وہ اتنا حق مہر تھا کہ اگر کوئی شخص آج وہ حق مہر ہر شخص ادا کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حق مہر دیا تھا وہ 12.5 اوقیہ چاندی تھا۔ تو ایک اوقیہ جو چاندی ہے وہ 40 درہم ہوا کرتے تھے، تو یہ 500 درہم بنتے ہیں ٹوٹل۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور دارمی میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا جو حق مہر تھا وہ بھی سیم یہی تھا۔ تو 500 درہم آج کی تاریخ میں اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں 200 درہم 52.5 تولے چاندی بنتا تھا۔ لیکن ہم نے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو چاندی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور سونا آپس میں بالکل برابر ہوا کرتے تھے۔ اب ہم اس کو دینار کے ساتھ کیلکولیٹ کریں گے تو سونا اور چاندی چونکہ اس وقت میں برابر ہوتے تھے اور آج یہ برابر بالکل بھی نہیں ہے۔ آج سونے کا ریٹ 1,30,31,000 تک پہنچ گیا اور چاندی صرف 2,000 تک ہے۔ تو اب ہم اس حساب سے دیکھیں گے تو 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی آج کے وقت کے حساب سے اس وقت میں سونا اور چاندی آپس میں برابر ہوا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں 2 طرح کی کرنسی چلا کرتی تھی۔ جو چاندی کی کرنسی تھی اس کو درہم کہا جاتا تھا اور جو سونے کی کرنسی تھی اس کو دینار کہا جاتا تھا۔ تو اب ہم اس کو چاندی سے سونے میں کنورٹ کریں گے تو ایک دینار 10 درہم کے برابر ہوا کرتا تھا، اب وہ 10 گنا زیادہ تھا، تو 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا جو کہ 200 درہم 52.5 تولے چاندی ہوا کرتا تھا۔ اب یہ دونوں برابر ہو گئے۔ اب ہم اس کو سونے کی مالیت سے کیلکولیٹ کریں گے تو اب 200 درہم 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہوا، تو جب ہم اس کو 500 درہم کے ساتھ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 19 تولہ سونا بنے گا۔ اب 19 تولہ سونا اگر ہم آج کی ڈیٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 25 لاکھ روپے بنے گا۔ اب وہ لوگ جو ویسے تو اسلام کی بہت بات کریں گے اور اسلامی نظام کی بھی بات کریں گے اور اسلامی حقوق کی بھی بات کریں گے، عورت مارچ بھی کریں گے، ان کے رائٹس کی بھی بات کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جب حق مہر کی بات آئے گی تو جو قرآن پاک میں بھی واضح آ گیا کہ ڈھیروں سونا چاندی بھی اگر تم نے دیا ہو، حدیث پاک میں بھی آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بھی آج کے ریٹ کے حساب سے 25 لاکھ روپے دیا تھا، تو وہ کوئی بھی نہیں دے گا۔ پھر وہ کہہ دیں گے جی نہیں یہ تو معاف بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جی تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اگر حدیث کی بات کریں گے تو پھر حدیث میں تو یہی آیا ہے۔ چلیں اب ہم تھوڑی آسانی کی بھی بات کر لیں گے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیا تھا اس طرح دینا تو افضل اور بہتر اور سب سے اچھا سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص غریب ہے تو وہ اپنے جیسوں میں شادی کرے۔ اس کے بارے میں تو صحیح بخاری میں بہت واضح حدیث آئی ہے کہ اگر تم شادی کرو تو اپنے ہم پلہ میں کرو، یعنی اگر آپ بہت امیر ہو تو بہت امیروں میں کرو، اگر آپ متوسط ہو تو ان میں کرو، اور اگر آپ غریب ہو تو ان میں کرو۔
اب اگر کوئی بہت غریب ہے اور 5 درہم میں بھی شادی ہو سکتی ہے، اس کی احادیث بھی موجود ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، تو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے فرمایا کہ اے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خود کو آپ کو ہبہ کیا، یعنی کہ میں آپ کو اپنے سے شادی کے لیے پیش کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ تو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اس عورت سے شادی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس حق مہر دینے کو کیا ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی چادر ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی انگوٹھی ہی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سے کچھ تمہیں آتا ہے؟ اس نے فرمایا جی یا رسول اللہ مجھے کچھ صورتیں آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے عوض ان صحابی کی ان صحابیہ سے شادی فرما دی۔ لیکن ایک بات اس میں یاد رکھیں گے، یہ معاملہ صرف غریبوں کا ہے۔ وہ صحابیہ بھی بہت غریب تھیں اور وہ صحابی بھی بہت غریب تھے، تو یہ معاملہ غریبوں کا آپس میں تھا۔ لیکن اگر اس میں امیر آئیں گے، متوسط آئیں گے، کچھ بہتر آئیں گے، کچھ زیادہ بہتر آئیں گے، کچھ کم بہتر آئیں گے، ان کے معاملات اس طرح سے ہی چلیں گے۔ وہ اس عورت کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے، اتنا حق مہر دیں گے جتنی وہ حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہم اس میں ایک بیان کر لیں کہ کچھ عرصہ پہلے لوگ قرآن پاک سے بھی شادی فرما دیا کرتے تھے اسی حدیث کی وجہ سے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کچھ صورتوں کے عوض ان دو صحابی اور صحابیہ کی شادی فرما دی تھی، تو اس طرح سے شادی جائز ہوگی قرآن پاک سے۔ وہ قرآن پاک سے شادی نہیں تھی، ان صحابی کو کچھ صورتیں حفظ تھیں، ان صورتوں کے عوض ان صحابی کی ان صحابیہ سے شادی فرمائی تھی۔ اب اچھے گھر کی لڑکی کو بعض اوقات اٹھا کر نہ بہت ہلکے گھر کے لڑکے کو دے دیا جاتا ہے، یا بہت اچھے گھر کا لڑکا بہت غریب گھر کی لڑکی اٹھا لاتا ہے۔ بالکل اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور ممانعت ہے، جبکہ صحیح بخاری میں بہت واضح آ گیا کہ اپنے ہم پلہ میں شادی کرو۔ تو امیر لڑکا امیر لڑکی سے شادی کرے گا اور اپنی حیثیت کے مطابق اتنا ہی زیادہ اس کو حق مہر دے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی غریب کی آپس میں شادی ہے تو وہ معاملات اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے۔ حق مہر کی معافی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخری صورت جو ہے وہ قرآن پاک کی بھی فرمائی ہے کہ اس میں سے بھی اگر کچھ یاد ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ سارے معاملات دنیا میں تو ہم کسی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کسی کے دل کا حال نہیں دیکھ سکتے، لیکن رب دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اگر ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم بہت غریب ہیں اور ہم نہیں دے سکتے ہیں، یا ہم زبردستی معاف کروانے کی کوشش بھی کریں گے، یا ہم اس کو عورت کو اس کا حق نہیں دیں گے، تو دنیا میں تو چند پیسے بچا لیں گے، لیکن اس کے بعد پہلا معاملہ نیچے قبر میں ہونا ہے اور اس کے بعد معاملہ حشر میں ہونا ہے، اور وہ معاملہ بہت سخت ہونا ہے، اور وہ معاملہ کوئی شخص کتنی آسانی سے برداشت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے اور اللہ سب دیکھتا ہے۔ تو یہ وہ عزت ہے جو اللہ پاک نے عورت کو بخشی ہے، اللہ پاک نے عورت کو عزت دی ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ عورت کو عزت کے ساتھ دے کر اس کا جو حق بنتا ہے پھر اس کو لے کر آؤ اور اس کا حق ادا کرو۔ تو یہ وومن رائٹس کی بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی اس وقت 19 تولہ سونا دیا جو آج کا 25 لاکھ تھا، اور ان کی بیٹیوں کو بھی یہی حق مہر ملا۔ تو اگر کوئی شخص یہ بات کرے جی کہ قرآن اور حدیث کی روح سے تو حق مہر کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے، تو قرآن پاک میں بھی واضح ہو گیا، حدیث پاک میں بھی واضح ہو گیا، لیکن اس میں پھر جو لوگ متوسط ہیں یا غریب ہیں ان کے لیے اس میں گنجائش بھی موجود ہو گئی۔ تو اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپلوڈ کریں گے۔ اس میں عورت کے ساتھ حسن سلوک، بیوی کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں، حق مہر کی جو قرآن پاک میں واضح دلیل آئی ہے، اور حق مہر کھانے والے کے خلاف جو اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اور جو اس میں سے کوئی چیز رہ گئی ہوگی جو سمجھنے والی، یا کوئی ٹاپک مس ہو گیا ہوگا، ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور بھی کر لیں گے۔ آج کا لیکچر امید ہمیں سمجھ بھی آیا ہوگا اور اس کی امپورٹنس بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی۔